أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 17 آیتیں ہیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. سورہ طٰہٰ کی ہماری تفسیر چل رہی تھی اس سے پہلے. اس کے ایک رکوع کی جو کہ 24 آیتوں پر مشتمل تھا. اس سورت کے تعارف کے ساتھ اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا. یہاں سے دوسرا رکوع سورہ طٰہٰ کا شروع ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید انہیں بذریعہ وحی یہ باتیں بھی بتلائی کہ جو احسانات آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر فرمائے تھے ان کی ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، ایک تو وہی آپ کا ہاتھ ید بیضاء کے بغل سے جب نکالتے تھے تو وہ سفید ہو بغیر کسی بیماری کے سفید نظر آتا تھا. دوسرا عصا لکڑی کہ جب نیچے ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ عصا بن جاتا تھا. تو وہ یہ 2 معجزات لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو چکا ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجیے. بہت پیاری دعائیں ہیں. واقعی ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں ایک تاثیر ہوتی ہے، اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتے، وہ مقبول ہوتی ہیں. لہذا انہی الفاظ میں اگر ہم مانگ لیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ وہی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. اور اللہ تو بیٹھے ہی ہیں دعائیں قبول کرنے کے لیے، دعاؤں کو سننے کے لیے، اور وہ تو ناراض ہوتا ہے جب ان سے نہیں مانگا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے. یعنی یہ ذمہ داری کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. نبوت کا منصب کتنا بھاری منصب ہے، اور وقت کے ظالم اور جابر ایسا ظالم بادشاہ آج تک نہیں آیا اتنے سارے انسانوں کو ذبح کر دیا. اور اس لیے تو آج بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو فرعون سے تعبیر کیا جاتا ہے. بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے پاس جانا، اس کو سمجھانا میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دیجیے. اس لیے ہر کام میں سہولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہو، کام چھوٹا ہو بڑا ہو مشکل ہو آسان ہو، اللہ سے کہنا چاہیے اے باری تعالیٰ آپ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں میرے لیے اسے آسان بنا دیجیے. اللہ کے لیے تھوڑی نہ کوئی چیز مشکل ہے. اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے کھول دیجیے. بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ یہ جو ہے نا زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی.
اسی لکنت کو یہاں گرہ سے تعبیر فرمایا ہے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے، یعنی آپ جو ہے نبوت سے انہیں بھی سرفراز فرما دیجئے، انہیں میرا پارٹنر بنا دیجئے آپ کی اس کام میں، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ اگرچہ تسبیح اور ذکر تنہا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اچھے رفقا میسر ہوں اور ماحول سازگار ہو تو یہ رفاقت خود بخود اس تسبیح اور ذکر کا داعیہ بن جاتی ہے۔ اچھے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو پھر بعد میں جو ہے نا خود بخود ان سب ساری چیزوں کی بھی توفیق مل جاتی ہے کہ جیسے ہم صحبت اختیار کرتے ہیں، جیسا ماحول بناتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا اثر آتا ہے۔ بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب ساری دعائیں کی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ سب ساری درخواستیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا، یعنی کہ آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا بتلا رہے ہیں کہ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا، اور وہ کب؟ جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ اِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت ختم کر دے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو بچپن میں ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں بھی یہ الہام ڈالا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ کسی نجومی نے فرعون کو بتلا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیری سلطنت کا زوال آنے والا ہے، اس لیے وہ جو ہے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں کسی نے بتلایا کہ اگر سارے کے سارے بچے ذبح ہو جائیں گے تو پھر بعد میں خدمت کون کرے گا، لہذا اس نے پھر بعد میں یہ مقرر کیا کہ 1 سال بچے کو قتل کرنے سے چھوڑ دیا جاوے، اور 1 سال قتل کرتا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، ہارون علیہ السلام کو اس سال اللہ نے پیدا فرمایا جس سال وہ بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا فرمایا جس سال وہ قتل کرتا تھا۔ اور اللہ دیکھیں کیسی تربیت کرتے ہیں اور کیسی نگرانی رکھتے ہیں، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے نا۔ تو اللہ کا جو تکوینی نظام کار فرما ہوتا ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا ان سے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ گھبرانا نہیں، ایک صندوق میں رکھ دینا اور صندوق کو جو ہے نا دریا میں ڈال دینا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہے نا ہم اسے صحیح سالم تمہارے پاس لوٹائیں گے بھی، اور اس کی حفاظت جو ہے نا ایک ایسا شخص کرے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے مال کے پاس پہنچ گیا، اور فرعون کے کارندوں نے بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس پیش کیا، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ نے جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اسے آمدہ کر لیا، فرعون کو ایگری کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالے، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی معصومیت رکھ دی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے فرعون بھی انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر راضی ہو گیا، اور یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یوں تو ہر شخص کی پرورش اللہ تعالیٰ ہی کی نگرانی میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، تربیت کرنے والی ذات وہی ہے، مگر یہاں مطلب یہ ہے کہ عام طور سے پرورش کے جو اسباب ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنے خرچ اور ذمہ داری پر بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختیار نہیں فرمائے گئے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی پرورش ان کے دشمن سے کرائی، فرعون سے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے۔ فرعون کی اہلیہ نے جب بچے کو پالنے کا ارادہ کر لیا، یعنی حضرت آسیہ نے، تو ان کو دودھ پلانے والی کی تلاش شروع ہوئی، چونکہ بچہ تو کھانا تو کھاتا نہیں ہے، اس کو تو بچپن میں دودھ ہی چاہیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ منہ میں نہیں لیتے تھے۔ حضرت آسیہ نے اپنی کنیزیں بھیجی کہ وہ کوئی ایسی عورت تلاش کرے جس کا دودھ یہ قبول کر لے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد بے چین تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بچے کا انجام کیا ہوا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، جہاں صندوق ڈالا تھا وہاں پیچھے پیچھے یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں فرعون کی کنیزیں پریشانی کے عالم میں دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنی والدہ کو یہ خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی اور انہیں وہاں لے بھی آئیں۔ جب انہوں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے آرام سے دودھ پی لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بچہ دوبارہ ان کے پاس آ گیا۔ لہذا اللہ فرماتے اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے۔ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم صحیح سالم تمہارے پاس بچے کو لوٹا دیں گے، اور تم نے ایک ایسے شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا۔ اچھا، یہ سارے واقعات تفصیل سے جو ہے نا سورہ قصص میں آگے آنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مظلوم اسرائیلی کو ایک ظالم سے بچانے کے لیے اسے ایک مکہ مارا تھا، اور آپ کا مقصد اسے ظلم سے باز رکھنا تھا، روکنا تھا، قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن وہ ایک مکے ہی سے مر گیا۔ اس کا بھی اللہ نے جو ہے نا تذکرہ فرمایا، تم نے ایک ایسے شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کئی آزمائشوں سے گزارا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک طویل روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا مکمل ترجمہ فرمایا ہوا ہے، جن کا دیکھنے کا جی چاہے وہ وہاں پر دیکھ سکتا ہے۔ پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے جو پہلے سے مقدر تھا۔ یہ ساری تفصیلات سورہ قصص میں آئے گی، مدین میں کیوں گئے تھے، کیسے گئے تھے، کہاں رہے، شادی کہاں ہوئی، کتنے سال رہے، اللہ نے کیا انتظام فرمایا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے پیارے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے متعلق یوں کہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر نبی کی شان ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا۔ بہرحال اب آگے اللہ فرماتے ہیں اب فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں، تمہاری دعا سے ہم نے تمہارے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا جس کی زبان فصیح ہے۔ اب دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ کل آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔